بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ نماز عید کا خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز عید شریعت مطہرہ میں واجب ہے، مگر اس کا وجوب مرد حضرات کے لیے ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی جو شریعت مطہرہ نے فرمایا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہوگا۔ خواتین کے لیے یہ نماز واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی خاتون نماز عید کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں چلی جاتی ہے اور وہ نماز پڑھتی ہے ان حدود و قیود میں جو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ علماء کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ خواتین کو عید کے دن نماز عید کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ خواتین کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ عید کے لیے جانا چاہیے جس کے ساتھ مرد حضرات تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے اپنی تاریخ میں یہ پڑھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی عید کی نماز کے لیے بالالتزام حاضر ہوتی، ان کو الگ سے بٹھایا جاتا، اور جن خواتین نے نماز ادا نہیں کرنی ہوتی وہ بھی وہاں عید کے اجتماع میں جمع ہوتی، واعظ و نصیحت ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسائل بیان فرماتے، اور پھر حضرت بلال کو خواتین کی طرف آپ بھیجا کرتے تاکہ وہ خواتین کو جا کے صدقے کی ترغیب دلائیں، اور خواتین پھر ان کو وہ صدقہ پیش کریں، اور ڈھیروں ڈھیر خواتین عید کے دن حضرت بلال کے ذریعے اپنے صدقات آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیں۔ لیکن جیسا کہ روزمرہ کی فرض نمازیں یا جمعہ المبارک کی نماز کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھا گیا کہ زمانے کے تغیرات کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول میں آزادی آ جانے کی وجہ سے، اور دین سے قدرے دوری ہوتے جانے کی وجہ سے آپ نے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اور پھر تاحال اکثر علاقوں میں یہی پابندی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو فرض نمازوں میں بھی ایسے ہے۔ اب عید کی جو واجب نماز ہے، ہم اس کو اگر دیکھیں تو عید کا دن جو گھر میں خواتین کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، صبح صبح گھر کے تمام مرد حضرات اور بالغ بچے جنہوں نے عید کے لیے مسجد میں جانا ہوتا ہے، ان کی تیاری، ان کے لباس، ان کا کھانا، یہ سب چیزیں خاتون ہی کے ذمے ہیں۔ ایسے میں جب خاتون بھی اس وقت میں عید کی نماز کے لیے چلے گی اور گھر کے یہ تمام لوگ بھی عید کے لیے تیاری کرنا چاہیں گے، تو یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس چیز کی اجازت ہوتی ہے، یا جن گھروں میں، جن علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، خواتین اور نوجوان بچیاں جہاں پردے کی پابندی پہ قطعاً خیال نہیں کیا جاتا، اس کی رغبت یا اس کے لیے خواتین کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کروائی جاتی، تو عید کے دن مشاہدہ یہ ہے کہ نوجوان بچیاں بے پردہ ہو کر، اچھے شاندار زرق برق لباس پہن کر وہ عید پڑھنے کے لیے نکل پڑتی ہیں، اور پھر عید کے دن ہر چوک میں، ہر موڑ پہ جس طرح سے مرد حضرات کا اور نوجوان لڑکوں کا رش ہوتا ہے، وہ دیکھا بھالا ہے، اور اس کے لیے کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ چیز شریعت کو قطعاً ناپسند ہوگی کہ عید کے دن اس طرح سے راستوں میں اختلاط ہو کہ ایک ہی راستے جو مسجد یا عیدگاہ کی طرف جانے والے ہوں، اور وہاں مرد و عورت آتے جاتے بے پردہ ایک دوسرے سے ملیں، دیکھیں، جمع ہوں۔ شریعت مطہرہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں فرماتی۔ اور اگر جو لوگ اس بات پہ زور بھی دیتے ہیں کہ خواتین کو نماز عید کے لیے جانا چاہیے، تو پھر انہیں اس سے زیادہ اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے کسی وقت، کسی کام کے لیے، کسی زمانے میں
عورت کو یوں بے پردہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی، چہ جائے کہ وہ اپنے مکمل فیشن اور مکمل خوبصورت لباس، خوشبوئیں اور ان تمام کا اہتمام کر کے عید کی نماز کے نام پہ باہر نکلے اور فتنہ پیدا ہو، تو شریعت کا مزاج یہ قطعاً نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہوگی۔ تو اب پھر خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرے یہ کہ جن ممالک میں یا جن جگہوں پہ خواتین جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے، جیسے حرمین شریفین میں یا اسی طرح اور بہت سے اسلامی ممالک میں ایک بڑی تعداد میں خواتین مساجد میں اور عیدگاہوں میں جاتی ہیں، نماز جمعہ بھی، پنجگانہ نماز بھی اور نماز عید بھی ادا ہوتی ہے۔ تو وہاں کے ماحول، وہاں کا آنا جانا، اس کے اندر کے انتظامات، یہ یکسر ہمارے علاقوں کے انتظامات سے مختلف ہوتے ہیں۔ حرمین شریفین ہی کو دیکھ لیجئے، 5 وقت کی نماز کے لیے جتنی کثرت سے خواتین وہاں حاضر ہوتی ہیں، ایک تو کچھ احکام بھی وہاں کے اجتماع کے عام مساجد کے احکامات سے جدا ہوں گے، دوسرے وہاں ایک مستقل ماحول ہے اور جتنا امن، جتنا امان وہاں پہ ہے، اور پھر تیسری بات یہ کہ وہاں جتنی بھی خواتین نمازوں کے لیے جاتی ہیں وہ سب باپردہ ہوتی ہیں، سوائے ہمارے علاقوں سے گئی ہوئی خواتین کے کہ وہ جس طرح یہاں بے پردہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی بے پردہ ہوتی ہیں۔ تو وہاں ان فتنوں کا پایا جانا نظر نہیں آتا جو ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے۔ مساجد کے انتظامات بھی ویسے نہیں ہیں جس طرح ان ممالک میں مستقل طور پہ ہیں، اور مسلح نساء کے نام سے جو بالکل سیپریٹ جگہ بنائی جاتی ہیں، سیپریٹ ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے انتظامات، اس طرح پردے کی پابندی اور سب چیزیں پاکستان میں بھی ہو جائیں، اور پھر خواتین اپنی شرعی پابندیوں کے ساتھ آنا جانا کریں اور پھر جا کے نماز ادا کریں، تو اس کے لیے جواز ہو سکتا ہے۔ تو بہر کیف جو وجوب ہے نماز کا خواتین کے لیے، وہ تو پھر بھی نہیں رہے گا۔ تو اب خاتون خانہ کے لیے ضروری اور باعث اجر و ثواب یہ بات ہوگی کہ وہ اس دن اپنے گھر کے مرد حضرات، جو بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، باپ ہے، یا اور محرم حضرات جو گھر میں رہتے ہیں، ان سب کو تیار کرنا، ان کا عید کی جانے کے لیے اہتمام کرنا، وقت پر سنت کے مطابق ان کو کھانے کے لیے کچھ پیش کرنا، ان کے لباس اور باقی ضروریات کو تیار کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دیگر خواتین کے کاموں کی طرح یہ بھی ایک ایسا کام ہوگا اور ایسا کوآپریٹ ہوگا مردوں کے ساتھ کہ جس پر اللہ کریم خاتون کے گھر رہنے کے باوجود اس کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو نیک متقی پرہیزگار خواتین ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک یہ خلش رہتی ہے کہ مرد حضرات نے تو یہ کر لیا، اب خواتین کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ عبادت کر سکیں؟ تو عید کے دن نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے وقت تک کسی جگہ پہ گھر یا مسجد میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ خواتین کے لیے یہ ہوگا کہ جب مساجد میں یا عیدگاہ میں نماز عید پڑھی جائے، اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل خواتین اپنے گھروں میں، چاہے گھر کی تمام خواتین مل کر یا انفرادی طور پر ادا کریں، تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کو اس نماز کا ثواب ادا فرمائے گا، اور وہ نفل نماز ہی ہوں گے، یعنی شکرانے کے 2 نفل ہوں گے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ضروری ہوگا کہ وہ عید کی نماز کے دوران یا عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل عید کے دن نہیں پڑھیں گی۔ جب لوگ عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ نفل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشاہدہ جو ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں مخصوص گھروں میں، مخصوص جگہوں میں یا مساجد میں خواتین نے ایک سیٹ اپ اس طرح بنایا ہوتا ہے کہ خواتین اسی طرح سے بڑی تعداد میں اس جگہ پہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ نماز پڑھنے، عید کی نماز کا نام لے کے وہاں جاتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یا تو وہ عید کے دن نماز تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ اسی طرح سے جمع ہو کر نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا پھر اگر انہی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز پڑھتی ہیں تو ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو نماز پڑھا رہی ہے وہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل ہر چیز اونچی آواز میں پڑھتی جا رہی ہوتی ہے، اور باقی خواتین بھی اس کے پیچھے پڑھ رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ آہستہ آواز میں بغیر آواز کے، اور ایک خاتون جو بطور امامہ ہوتی ہے وہاں وہ اونچی آواز سے مکمل پوری نماز دہرا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہی غلط ہوا، اس طرح تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔
پھر نماز تسبیح اگر عید کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، ویسے نوافل آپ عید کے وقت سے پہلے یا عید کے وقت میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ تمام وہ طریقے ہیں جو اختراعات ہیں ہمارے زمانوں کی، جو بغیر علم کے مروج ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو ان چیزوں کو درست کرنا، ان کے پڑھنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا اہتمام کر بھی رہے ہیں تو گھروں سے نکل کر بازاروں میں گلیوں میں جا کر آپ یہ سب اہتمام کر رہے ہیں اگر، تو آپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور آپ کی کون سی نماز ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں، اس کی تو آپ کو خبر ہی نہیں۔ یہ وہ خرابیاں ہوں گی جن کا دور کرنا ایسی نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو خاتون کو اس دن گھر میں اپنی وہ ضروریات، اپنے وہ کام، اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد مکاشفۃ القلوب کی روایت کے مطابق یہ گھر میں عید کے دن کی ایک بہت اچھی تسبیح اجر و ثواب کی غرض سے ذکر کی گئی ہے کہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، دن کے وقت میں عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب اس کے لیے عید سے پہلے یا عید کے بعد کا وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ زبان سے پڑھی جا رہی ہے، ایک تسبیح ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ آپ وہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے عزیز و قارب اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو لکھا گیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک جن لوگوں کی طرف یہ ثواب بھیجا جا رہا ہے ان کی قبور میں 1000 نور داخل کرے گا، اور جب وہ شخص پڑھنے والا خود دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ اب یہ تسبیحات 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر مرد و عورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نفل شکرانے کے عید کا وقت گزرنے کے بعد اگر خاتون گھر میں پڑھ کے پھر تسبیحات پڑھتی ہے تو بھی درست ہے، اور اگر نوافل کے بغیر صرف چلتے پھرتے یا بیٹھ کر وہ 3 تسبیحات پڑھ کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دیتی ہے تو یہ اس کا ایک بہت اعلیٰ افضل کام ہوگا جو اللہ پاک پسند فرمائے گا، اور پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے اور اس پہ چلنے اور وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اجر و ثواب، قبولیت اور کفارہ سیئات ثابت ہو سکے، اور جس چیز سے دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے ہمیں بچنے کی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔